آپ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیں۔ ایک بیٹی جب فوت ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کا کردار وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی آپ پیروی کریں گے ہدایت پا جائیں گے، جس کو فالو کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، جو آپ کا جو انداز ہے صحابہ کرام کے گستاخ کے بارے میں، ان کا جو انجام ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ کوئی اگر حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مولا علی شیر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا کسی بھی صحابی کے بارے میں کرتا ہے، بالخصوص یہ خلفائے راشدین اور بالعموم کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا انجام کس قدر بھیانک ہوتا ہے۔ حضرت علی بن زید کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب، یہ بڑے بزرگ تابعی ہیں، کہتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، ملنے کے لیے گیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اے علی بن زید ذرا کھڑے ہو کے وہ جو شخص ہے جا کے اس کو دیکھ کے آؤ۔ کہتے میں اٹھ کے گیا، جا کے دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اس کا چہرہ کالا سیاہ کیوں ہے۔ میں واپس آیا تو میں نے آ کے وجہ پوچھی، میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ تو بچائیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا چہرہ اتنا زیادہ سیاہ کالا کیوں ہو گیا ہے؟ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ یہ بدبخت حضرت عثمان غنی ذو النورین اور حضرت مولا علی شیر خدا کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ کہتے میرا دل بڑا رنجیدہ ہوتا تھا، بڑا پریشان ہوتا تھا، تو میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس بدبخت کی گستاخی تجھے اگر ناراض کرتی ہے تو مجھے اس کی کچھ نشانی دکھا، اگر اس کی گستاخی تجھے ناراض کرتی ہے تو مجھے کوئی نشانی دکھا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ واقعی تو اس کی گستاخی سے ناراض ہو رکھا ہے، یہ تیرے صحابہ کی شان میں بدتمیزیاں کر رکھا ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جیسے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو میں نے دیکھا اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو جو صحابہ کرام کی شان میں بدتمیزیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، یاد رکھیں ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، چاہے تو مرنے سے پہلے ہو جائیں چاہے مرنے کے قریب ہو جائیں، چہرے سیاہ ضرور ہو جاتے اس دنیا میں جو صحابہ کرام کی شان میں بدتمیزیاں کرتا ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اس میں آپ کون سے ہوتے ہیں کہ کسی ایک کو آپ وہاں پہ استثناء دیں کہ یہ جنتی نہیں ہے؟ حضور کے تمام صحابہ وہ جنتی ہیں۔ تو جنتی صحابہ کرام میں سے جو عظیم ہستی حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں، ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ نے 12 سال تک حکومت کی، 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، گھیراؤ کیا گیا، اور 18 ذی الحجہ 35 سن ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آج چونکہ 14 ذی الحجہ ہے، اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت ام حکیم کے نواسے یا دوسرے معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے لگتے تھے۔ آپ چوتھے یا 5ویں وہ
فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دی۔ ایک بیٹی جب فوت ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی میری طرف کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کر دوں، اس لیے ان کو ذو النورین 2 نوروں والا، نور کہتے ہیں روشنی کو، ذو النورین 2 نوروں والا کہتے ہیں کہ 2 بیٹیاں آپ کے گھر میں تھیں۔ پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور عثمان غنی کے نکاح میں ایک بیٹی دیتا، وہ فوت ہو جاتی تو پھر دوسری دے دیتا، اگر وہ بھی فوت ہو جاتی تو تیسری دے دیتا، حتیٰ کہ یکے بعد دیگرے میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو 100 کی 100 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا جی بتائیں عثمان غنی ذو النورین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمانے لگے کہ عثمان وہ ہے کہ انہیں فرشتے بھی ذو النورین کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد ہیں، اور سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی، دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ اور یاد رکھیے دوستو، ہمارا یہاں پہ ایک طبقہ مسلمانوں کے اندر ایسا بھی ہے کہ جو حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم اتنے وہ گندے لوگ ہیں، ان کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا نظر آئے تو آپ اس کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھا کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ وہ جنتی ہیں اور ستاروں کی طرح ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسے تھا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جب حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ملنے کے لیے گئے، اپنی بیٹی کو، تو جا کے اپنی بیٹی سے یہ پوچھا کہ بیٹی بتاؤ عثمان غنی کو کیسا پایا، تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرنے لگی کہ ابا جان وہ ایک بہترین انسان ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ وہ ایک بہترین انسان ہے۔ اب جب بیٹی نے بہترین کہہ دیا تو اس کے بعد بیٹی کو نصیحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹی اکرمیہ فإنہ من اشبہ اصحابی بی خلقا، اے میری بیٹی اپنے شوہر کا ادب کیا کرو، شوہر کی عزت کیا کرو، شوہر کا ادب اور اس کی عزت کیا کرو۔ فإنہ من اشبہ اصحابی بی خلقا، کیونکہ میرے تمام صحابہ میں میرے ساتھ اخلاق میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے عثمان غنی ذو النورین ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کو پتہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ فرمانے لگی کان خلق القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے تو قرآن کی تلاوت کر دو، پورے کا پورا قرآن ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اور فرمایا میرے اخلاق جتنے بھی ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت سملیرٹی رکھنے والی جو شخصیت ہے صحابہ میں عثمان غنی ذو النورین کی ہے۔ اور اس حدیث میں 2 باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک اپنی بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی شوہر کا ادب کیا کرو، اور دوسرا یہ فرمایا کہ عثمان غنی کے اخلاق میرے اخلاق جیسے ہیں۔ اب عزیز سامعین محترم، یہاں جو ہمیں دیکھنے والی جو بات ہے آپ کے اس کردار سے، اخلاق سے، کہ بیٹی نے پہلے کہہ دیا کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اپنے شوہر کا ادب کیا کرو۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اپنی بیٹیوں کو شوہروں کا ادب سکھاتے ہیں؟ آج وہ بوڑھے ماں باپ بیٹی کی شادی تو کرتے ہیں، 10 لاکھ کا جہیز بنا دیا، 5 لاکھ کھانے پہ خرچ کر دیا، مہندی مایوں سب کچھ اس میں آ گیا، وہ کمکمے لگا دیے، گھر سجا دیے، سب کچھ کر دیا، موٹر سائیکلیں گاڑیاں تک بھی بیٹی کو دے دی۔ کیا کبھی بیٹی کو یہ بھی سکھایا کہ شوہر کا ادب کرنا ہے؟ جا کے سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنی بیٹی کو پوچھ بھی لیا کہ بیٹا شوہر کیسے ہیں؟ کہا بہت اچھے ہیں۔
پھر بھی فرمایا شوہر کا ادب کیا کرو۔ آج وجہ کیا ہے؟ کیا ماں باپ سکھاتے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت پر سب آدمیوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ اس کے شوہر کا ہے۔ جب شوہر ہو جائے تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اللہ کے علاوہ تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہاں تک فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے شوہر کے کل حق ادا نہیں کرے گی۔ شوہر کا حق ادا نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے تو یاد رکھنا اللہ کے حقوق بھی قابل قبول نہیں ہوتے۔ کبھی ہم نے سکھایا بیٹی کو؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا عورت ایمان کی لذت نہیں پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی، ایمان کی لذت نہیں پائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں کبھی بیٹیوں کو یہ چیزیں سکھائی نہیں گئی۔ ہمارے ہاں تو 2-4 سال پہلے اس کا جہیز بنانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جیسے ہی پیدا ہو جہیز پہ زور دیا جاتا ہے، آپ یہ والا سوٹ کڑھائی کر لو، یہ والا لہنگا بنا لو، یہ والا کر لو۔ کبھی یہ سکھایا کہ شوہر کا ادب کرنا ہے؟ بڑے افسوس کی بات، وہ ماں کم از کم 20-25 سال تو اس کی شادی کو ہو گئے ہوں گے جب بیٹی کی شادی کرنے لگی، بیٹی کو سکھائے کہ بیٹی میرا بھی شوہر تیرا باپ تھا اور میں نے تیرے باپ کو ان باتوں میں سخت پایا ہے، لہذا باپ کو تو نے شوہر کو راضی کرنا ہے تو ان باتوں میں راضی کرنا، میں نے بھی اپنے شوہر کو راضی کیا تھا۔ ماں وہ سارے گر سکھائے کہ تو نے اپنے شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو بات ہی الٹ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیٹی کو یہ سکھایا جاتا ہے بیٹی سب سے پہلے جا کے تم نے کیا کرنا ہے، اپنا چولہا علیحدہ کرنا ہے، اس کے بعد تو نے اس کی تنخواہ اپنے قبضے میں کرنی ہے، ماں باپ کو نہ کھلائے، بہن بھائیوں کو نہ کھلائے۔ وہ بہن بھائی جنہوں نے پڑھایا لکھایا جوان کیا، وہ ماں باپ جنہوں نے ساری جمع پونجی اس کے اوپر لگا دی، آج یہ بیوی جا کے کہہ رہی ہے کہ ماں باپ کے اوپر خرچ نہ کر، پھر طلاق نہیں ہونی تو کیا ہونا ہے؟ اور یہ کہتی ہے اپنی بیٹی کو سکھا رہی ہے کہ بیٹا تم نے گھر علیحدہ کرنا ہے، مائی بابے کو جب گھر علیحدہ ہونے لگے تو مائی بابے کو اپنے پلے نہ باندھ لینا، وہ جو بڑا بھائی ہے اس کے پاس رہنے دینا، چھوٹا سنبھالے اسے چھوٹا سنبھالے، تم اپنے پلے نہ باندھ لینا ماں باپ کو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جیسے انہوں نے تو مائی بابا بننا ہی نہیں ہے نا۔ کیا ان کے بیٹے کی شادی نہیں ہونی؟ کیا ان کی بہو گھر میں نہیں آنی؟ اگر وہ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے پھر کیا کرو گے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی کے گھر میں گئے، جا کے فرمایا بیٹی شوہر کا ادب کیا کر۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ اپنے شوہر کا ادب نہ کرے؟ لیکن اس کے باوجود فرمایا اپنے شوہر کا ادب کیا کرو۔ آج ہمارے دور میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ ایک طرف ہماری اخلاقیات اس طرح بگڑ چکی ہیں، دوسری طرف ہمارا جو میڈیا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، تمام کے تمام کا زور اس بات کے اوپر ہے کہ طلاقوں کی ریشو کو بڑھایا جائے۔ 8-9 اینکر پرسن ایسی جو مارننگ شو کرتی ساری کی ساری طلاق یافتہ ہیں۔ آپ کام پہ جاتے ہیں، آپ جاب پہ جاتے ہیں، پیچھے سے وہ مارننگ شو شروع ہو جاتا ہے۔ بتائیں نا مجھے، جو اپنا گھر نہیں بسا سکی وہ آپ کا گھر بیٹی کا کیسے بسائے گی؟ اور پھر یہاں پہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہیومن ملک بینک بنا ہے کراچی کے اندر، اس کا آغاز ہوا ہے، ایک NGO نے یہ قائم کیا ہے۔ ہیومن ملک بینک کا مطلب یہ کہ عورتیں اپنی چھاتیوں کا دودھ وہاں پہ جمع کروائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورت کی چھاتی کا دودھ وہ نکالا جا سکتا ہے، وہ اپنا دودھ وہاں پہ بینک میں جمع کروائیں گی، اور وہ جو نومولود بچے ہیں جن کو مدر فیڈ کرنے کا موقع نہیں ملتا ان کو وہاں مدر فیڈ کروایا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ ٹوٹل اسلام کے خلاف ہے۔ وہاں پہ جس عورت کا دودھ لے جا کے کسی بچے کو پلایا جائے گا، بتائیں وہ بچہ اس عورت کی اولاد کا رضائی بھائی بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور کل کو وہ اس کے ساتھ اگر اولاد کے ساتھ وہ شادی کر لے، یہ شادی جائز ہوگی؟ بھائی بہنوں کی شادی جائز ہوتی ہے؟ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ علماء نے سختی کے ساتھ اس کے اوپر فتویٰ تو جاری کر دیا ہے، لیکن ہماری حکومتیں اس کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بہت اچھا کام ہے کہ جو بچے مدر فیڈ نہیں کرتے ان کو ہم وہ جو ہیومن ملک بینک بنا کے عورتیں اپنا دودھ وہاں پہ عطیہ کریں گی،
ڈونیٹ کریں گی اور وہاں سے ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس قدر گنونی چال اسلام کے خلاف چلی جا رہی ہے۔ تو عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جا کے فرمایا کہ بیٹی اپنے شوہر کا ادب کیا کرو، کیونکہ اس کے اخلاق میرے اخلاق کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، جب آپ اسلام قبول کیا تو آپ کا جو چچا تھا حکم بن ابی عاص، اس نے آپ کو قید کر دیا، باندھ دیا اور آپ کو سزا دینا شروع کر دی، مارتا کوٹتا پیٹتا، کہتا کہ اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ جان تو چلی جائے گی لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں ایمان کی فکر ہی نہیں ہے، کئی ایسے کفریہ کلمات پر مبنی گانے ہیں ہماری نوجوان نسل سنتی، کافروں کے گانے ہمارے سٹیٹس کے اوپر چلتے ہیں، وہ کفریہ کلمات ہم سنتے ہیں غور سے اور بڑے شوق سے گاتے ہیں اور ہمارا ایمان ہم سے جاتا رہتا ہے۔ ادھر مارے کھانے کے باوجود ایمان نہیں چھوڑ رہے تھے، ادھر خود ایمان اپنے ہاتھوں سے کسی کو دے رہے ہیں۔ اور کئی ایسے کفریہ کلمات پہ مبنی شکوے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمارا ایمان پتہ نہیں، صبح کو ایماندار ہوتے ہیں شام کو بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ کفریہ کلمات کے اوپر مبنی کئی جگتے ہیں، کئی ڈرامے ایسے ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ادھر مارے کھا کے بھی ایمان نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور یہاں ہم اپنے ہاتھوں سے ایمان دیے جا رہے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عثمان غنی ذو النورین کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے، اور عثمان غنی میری امت میں سب سے بڑا حیا دار بندہ ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا حیا ایمان کہ حیا کہتے کسے؟ حیا کا معنی کیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا حیا ایمان کہ حیا ہوتی کیا ہے؟ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کرنا، جن سے منع کیا ان سے رک جانا، اسی کا نام حیا ہوتا ہے۔ آپ تنہائی میں موجود ہیں، آپ کا نیٹ چل رکھا ہے، وہاں اللہ کا خوف اگر دل میں موجود ہے تو آپ حیادار ہیں۔ اور یاد رکھیں، با حیا لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی نگاہ بھی پاک ہوگی، آپ کا دل بھی پاک ہوگا۔ آج نہ ہماری نگاہیں پاک ہیں نہ ہمارا دل پاک ہے، دل میں سوچے برائی کی، آنکھوں میں ہر وقت برائی دیکھنے کی لذت پیدا ہو چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے حیادار عثمان غنی ذو النورین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی حیا عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ کیا کمال کے تھے کہ حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، 5 منٹ پہلے گفتگو ختم کرنی تھی۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں پلاٹ سیل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے خرید لیا، خریدنے کے بعد آپ نے فرمایا مجھے پیسے لے لو، کہتے جی لے لوں گا۔ 1 دن 2 دن 4 دن کئی دن گزر گئے، پیسے لینے نہ آیا۔ عثمان غنی ان کے گھر میں چلے گئے۔ آپ اس دور کے ارب پتی تھے، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ تو جب اس کے پاس گئے، کہا کہ یار تم پیسے لینے نہیں آئے؟ کہتا یہ لوگ کہتے تم نے دھوکہ کھا لیا ہے۔ میں دھوکہ کھا لیا مطلب کہ یہ پلاٹ بہت ہی سستا تم نے بیچ دیا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا سستا بیچ دیا ہے؟ میں چلو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، جون سی مرضی قبول کر لو، یا تو اپنا پلاٹ واپس لے لو یا پیسے لے لو۔ اگر تم نے مہنگا سستا بیچ دیا ہے تو اپنے پلاٹ واپس لے لو، اور اگر تم مطمئن ہو تو اپنے پلاٹ کی قیمت واپس لے لو۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ، یہ حدیث شریف ذکر کی، فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا ادخل اللہ الجنت رجلا کان سہلا مشتریا و بائعا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرماتا ہے جو شخص آسان بیچنے والا ہو اور آسان خریدنے والا ہو، اڑیل نہ ہو۔ بعض خریدنے والے بھی اڑیل بن جاتے ہیں، دکاندار کہتا ہے جی جناب اتنے کی مجھے اپنی پڑی ہے، نہیں جی اس سے کم کرو۔ اور اکثر یہ بزنس مین کا ہمارے ساتھ یہ شکوہ ہوتا ہے، جناب ہم اصل قیمت بتا دیں تو لوگ اس سے بھی کم لے جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ بحث کرتے، کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، چیز کم کروائیں لیکن اخلاقیات کے پہلو کو مد نظر رکھیں، اڑیل نہ بن جائیں، آسان بیچنے والے خریدنے والے بنیں۔ اور بعض بیچنے والے بھی بڑے بدتمیز ہوتے ہیں کہ وہ اس قدر بدتمیزی سے بولتے ہیں کہ لینے کے دفعہ ہو جا، کتنے اور چلی جا، ایسا بھی رویہ بھی نہیں ہے۔
اور یہاں یہ بھی آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو دکاندار حضرات لکھ کے لگایا ہوتا ہے نا جی کہ جناب خریدی ہوئی چیز واپس نہیں کی جائے گی، اکثر دکانداروں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں اور آج کے بعد یہ رویہ چینج کریں، اپنا تبدیل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دکاندار نے اکالا کیا، اکالے کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز بیچ دی تھی وہ واپس لے لی، اس کو اکالا کہتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ یہ میں نے فون بیچ دیا، دکان میری میں نے بیچ دیا، آپ خریدنے کے بعد پھر واپس آتے، جناب مجھے یہ پسند نہیں ہے یا میں نے یہ نہیں لینا تھا وہ لینا تھا، اب میں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے مجھے واپس کر دو، یہ اکالا ہے۔ فرمایا جس نے اکالا کیا، جس دکاندار نے، جس بزنس مین نے خریدا ہوا سامان واپس لے لیا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش یعنی غلطی کو معاف فرمائے گا، اس دکاندار کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ کبھی خریدا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے واپس لے لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔